ایک فرد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس لائق نے جتنی آپ نے مجھے محبت عطا کی ہے. یہ میرے دل کی گہرائیوں سے میری آواز ہے کہ اس سرزمین کو جو کہا جاتا ہے یہ سرزمین اہل بیت ہے، اہل دین کی سرزمین ہے، باعمل مومنین کی سرزمین ہے. یہاں آنے کے بعد اس کا انسان کو یقین ہو جاتا ہے. یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو علماء نے آپ کی تربیت کی ہے، اسے برقرار رکھیں، اسے باقی رکھیں. میں نے اس حدیث سے نبوی کا انتخاب کیا ہے. سرور کائنات نے اس حدیث کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا ہے. صرف غدیر کے موقع پہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ. میں نے خود نہج البلاغہ میں مولانا امیر علیہ السلام کا جو حضرت مالک اشتر کے نام خط عہد نامہ ہے، وہ میرا اشتر کا موضوع تھا. اس میں مولانا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے، اور اپنی وصیت کے اندر فرماتے ہیں کہ فی غیر موطن میں نے متعدد مرتبہ رسول اکرم سے سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا. یعنی رسول خدا نے 5 چیزوں کی تاکید بہت زیادہ کی ہے، ایک مرتبہ نہیں فرمایا. تو اگر الفاظ بدل کے آئیں، یعنی ایک مرتبہ کہا جائے ان چارے فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 غلط چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. دوسری مرتبہ فرمایا ان چارے فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان میں 2 خلیفہ. اور یہ متعدد مرتبہ کیونکہ حدیث کو دہرایا ہے اور ہر دفعہ فرمایا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اپنی عبرت اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. خود صحیح مسلم میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے. اور متعدد کتابوں میں پہلے 500 سال میں کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا کہ سرور کائنات نے فرمایا میں اللہ کی کتاب اور اپنی عبرت اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. 500 سال بعد اختلاف کیا گیا. خود اصول کافی میں بہت کلینی نے 2 اسناد سے نقل کیا ہے اور روایت نقل کرنے کے بعد 4 اس کی اسناد اور 2 مزید ذکر کیے حضرت ابو بصیر سے. اب میں رجال کی بحث نہیں کروں گا، صرف ایک مجلس سے خمسہ نہیں ہے کہ وہاں پہ حضرت ابو بصیر اور ان سے کس راوی نے 5ویں اور 6ویں امام علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے. رجال کی میں نے ساری بحثوں کو دیکھا اور یہ مستند ترین روایات میں سے ہے. علماء کرام بڑے جگہ کہ ہم علماء موجود ہیں. یہ الفاظ ہو رہی تھی نہ صرف یہ صحیح السند ہے بلکہ متواتر حدیث ہے. حدیث واحد نہیں ہے، صحیح سلسلہ نہیں بلکہ حدیث متواتر ہے. صرف ہمارے یہاں 18 طرق سے موجود ہے بعض کتابوں میں، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں اس سے زیادہ طرق سے موجود ہے. اگر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں حدیث ثقلین سے متعلق کو پیش کروں، میرے الفاظ کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہماری 3 حیثیتیں. پہلی حیثیت ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو بھی پاکستان میں بستا ہے، چاہے مسلمان نہ بھی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، وہ بھی ہمارا پاکستانی بھائی ہے کیونکہ پاکستانی. میں جانتا ہوں میری بات ہر جگہ پہنچ رہی ہے، میں سہارا لے رہا ہوں تمام حضرات کا اس بات کو پہنچانے کے لیے. تو جو بھی پاکستان میں بس رہا ہے وہ پاکستان کا دفاع کرتا ہے، وہ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف کرتا ہے. پاکستان کے ہندو بھی ہندوستان کے بھارت کے خلاف کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے مخلص ہیں. اس لیے وہ ہم سب کے بھائی. پہلا یہ شہید عارف کے جملے ہیں، میں اس کو اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. جملے ان کے ہیں لیکن میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ ہماری پہلی حیثیت ہم پاکستانی، ہماری دوسری حیثیت ہم مسلمان. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری بہت سی ذمہ داری ہے. اب عالم اسلام میں جہاں کوئی بھی مسلمان ہوگا جو بھی کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری اس کے ساتھ ایک برادری ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوة، اللہ نے اس کو بھائی بنایا. اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا دنیا کے کس خطے میں ہے، چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے افریقہ کے کسی جنگل میں ہو، اگر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ ہمارا بھائی اور ہماری گردنوں پہ اس کا حق ہے. تو دوسری حیثیت ہماری اسلام کی مسلمان. تیسری حیثیت ہم شیعہ نے حیدر کرنا. شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہترین 14 ہستیوں کے ماننے والے ہیں. ہمارا مکتب سب سے اچھا مکتب ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے مکتب کے ماننے والے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے بڑا کردار بھی ہم دکھائیں. اللہ
جگہ ہماری ہے کہ ہم پاکستانی بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، شیعہ نے حیدر کرا ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے جو 14 ہستیاں ہیں ان سے بالا تر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے اگر آج آپ نے سمجھنا ہے کہ ان 14 کے ان سے کوئی بالا تر نہیں ہے تو دیکھ لیجیے آج ان کی نمائندگی کون کر رہا اگر میں تم پہ پہنچ جائے. اللہ گرامی آج ان کی نمائندگی کرنے والی ہستیاں مراج اعظام. آج ہمارے مراجوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو اس طرح سے زیر کیا ہے جیسے ابابیلیں کنکریاں لے کے آئی تھی. چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے آئی تھی اور وہ کنکریاں ابرہا جیسے بہت بڑے بادشاہ کے سر پہ گری جو ہاتھیوں پہ آیا تھا. اللہ نے سب سے چھوٹے پرندے ابابیل کی چور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر رکھے. یعنی اللہ بڑے خوبصورت انداز سے قرآن میں کہتا ہے اللہ کہتا ہے اگر تم دیکھو جیسے چبانے کے بعد آپ اگلتے ہیں نا ڈوب دیتے ہیں جب چبانے کے بعد اگل دیتے ہو ایسا بھوسا بنا دیا تھا ہم نے ابرہا کے لشکر کو. اب پتہ چلا جو بھی حق سے لڑتا بھوسا بن جاتا چاہے وہ اس زمانے کا فرعون ہو چاہے اس زمانے کا فرعون ہو. دوسرے میں اسرائیل و امریکہ کی ناک زمین میں رگڑ دی. اپنے جملوں کو جو پیش کر رہا ہوں غور کر لیجیے گا. ہوتا یہ ہے داعش کو شکست دینے والے حضرت عیسائی اور امریکہ اسرائیل کو شکست دینے والے حضرت کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس کو انسان کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے نا اللہ کہتا ہے کہ میں متکبر کو زمین پہ روندوں گا تو اس کمزور کے ذریعے جسے وہ سمجھ رہا تھا یہ میرا کیا بگاڑ ہے میرا جملے نہیں پہنچے. اللہ کے نامی جو نوجوان جس محبت سے مجھے دیکھنے میں ممنون ہوں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں. جملوں پہ غور کیجیے گا. ابرہا سمجھ رہا تھا میں بہت طاقتور ہوں. اللہ نے کہا تو بڑا سب سے بڑا جو زمین پہ جانور ہے ہاتھی. وہ ہاتھی پہ سوار ہو گیا. اللہ نے سب سے چھوٹے پرندے کو بھیجا. ابابیلوں نے کنکریاں بھیجی. اب بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں اگر میرا جملہ پسند آئے تو مجھے دعا دے دیجیے گا. اللہ نے کہا ایک کنکری نے ابرہا کے ہاتھیوں کو ختم کر دیا. میرا دل کہتا ہے کیوں کیونکہ وہ کعبے کو ڈھانے آیا تھا. کعبے کو ڈھانے آیا تھا تو اللہ نے کیا کیا ایک کنکری کو روک کے رکھا تاکہ غدیر میں موجود کعبہ کے دشمن کو موجود کعبہ کے دشمن کی جو مخالفت کرے گا غدیر کے میدان میں اس زمانے میں حارث فہری کو بھی اللہ شکست دے گا تو ایک کنکری سے اللہ کے نبی رسول اکرم کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل. ابو الحکم کہتے تھے سارے عرب اسے. رسول خدا نے اسے کہا تھا ابو جہل. آج اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ابو جہل. حضرت نے اسے کہا تھا ابو جہل جب اس نے حضرت سمیہ کو بخشی مانی. حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ. جب اس نے حضرت سمیہ کو بخشی مانی تو رسول خدا نے کہا یہ ابو الحکم نہیں ابو جہل. اب پتہ چلا جو خواتین کو مارتا ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے. وہ کسی بھی دور میں ہو چاہے حضرت سمیہ کو مارے چاہے غزہ میں خواتین کو مارے چاہے یزید کی شکل میں زینب کبریٰ پہ ہاتھ اٹھائے وہ جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو ہمارے نزدیک ابو جہل. یہ اللہ سبحانہ نے قانون دیا کہ اللہ جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے اس کے ذریعے بدلا لیتا ہے. پھر تمہیں بہت رہا ہے جسے کمزور سمجھا جاتا ہے اللہ اس کے ذریعے شکست دیتا ہے. اللہ کے نامی حضرت عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم
اور مسلمانوں ملاؤں کی نہ ماننا، ماں کی ماننا.